الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى خليله وعلى حبيبه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محترم المقام، واجب الاحترام برادر عزیز جناب پروفیسر ڈاکٹر نور حبیب صاحب، جناب محترم پیر طریقت جناب قاری محمد صدیق صاحب، دیگر علماء کرام اور سامعین کرام، میں آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بحیثیت انسانیت کے محسن اعظم کے پہلو پر آپ کے سامنے کچھ اپنے معروضات پیش کروں گا۔ میں نے جو جس آیات کی تلاوت کی ہے اس میں رب کریم فرماتا ہے کہ حقیقت میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا، جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیاتیں اور احکام پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے اور آلودگیوں سے ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں اور ان کو کتاب الہی اور سمجھ کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ اور بالیقین یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہایت ہی صریح غلطی پر یعنی شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ جل شانہ نے ایسے حالات میں فرمائی جبکہ قرآن عظیم الشان نے بتایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک و بت پرستی عام تھی، انسانیت سے دور ہو کر جہل پرستی کی تاریک گڑھوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پتھروں مٹی کے خد و خال تراش کر ان کو سجا کر آراستہ و پیراستہ کر کے خالق و نگہبان، محافظ پاسبان، مالک نفع و نقصان، نیک و بد اور خیر و شر کا محرک اور سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو حرص اور ہوس اور نفس پرستی کا آلہ کار بنا کر بازاروں میں اور منڈیوں میں ذلیل و رسوا کر کے فروخت کیا جاتا تھا، اور اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والے زندہ و متحرک نفوس ان کو غلام اور کنیز بنا کر محکوم و مجبور بنا رکھا تھا۔ اس وقت جبکہ انسان سے اس کی انسانیت، اس کی عزت، اس کی شرافت اور خودداری، اس کی عظمت رخصت ہو چکی تھی، اس کی عزت، اس کی شرافت، اس کی خودداری، دیانتداری، امانتداری، یہ تمام تصورات مٹ چکے تھے۔ اخلاق حمیدہ اور حسن سلوک کی کوئی قدر باقی نہیں رہی تھی۔ انسان بنیادی حقوق سے یکسر محروم ہو چکا تھا۔ ظلم و ستم، جور و جفا، قتل و غارت، عیاشی، فحاشی، عشرت پسندی، شہوت پرستی کی اس دنیا کی افق پر کوئی ستارہ امید نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظلم و طغیان کی ان ہولناک موجوں میں کشتی مراد پاش پاش ہو کر آخری ہچکولے کھا رہی تھی۔ ایسے میں ظلمت کدہ عالم میں وادی ام القریٰ کی پتھریلی زمین پر، حرم پاک کی سنگلاخ وادیوں پر، عرب کے بے آب و گیا میدانوں پر
غار حرا کے متبرک دہانوں پر ایک حیا آفرین جاں بخش حق و صداقت کا علم بلند ہوا، عدل و شرافت کا پھریرا بلند ہوا، رنگ و نسل اور وطن و قوم کے بت پاش پاش ہوئے، وحدت نسل انسانی کا جھنڈا بلند ہوا۔ یہ آفتاب رسالت، یہ چشمہ نور و ہدایت، یہ محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس تھی۔ جس کی نورانی کرنوں نے راہ عرب کو منور کر دیا۔ سرزمین حجاب کی صحرائی دارالعلوم میں معلم صدق و صفات سے درس لینے والی قوم کے بارے میں قرآن عظیم الشان کچھ یوں گویا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ جل شانہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو غلط عقائد اور برے اعمال و اقوال سے پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و ہدایت کی اور دانشمندی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ لوگ بعثت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ کی عظیم قدرت کے اظہار کے لیے خاص طور پر عربوں کو یہ لقب یعنی امی اختیار فرمایا گیا، اور یہ بھی کہ جو رسول بھیجا گیا وہ بھی انہی میں سے یعنی امی ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ قوم ساری امی ہے اور جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجا گیا وہ بھی امی ہے، اور جو فرائض اس رسول پر حق کے سپرد کیے گئے ہیں وہ سب علمی، تعلیمی، اصلاحی ایسے ہیں کہ نہ کوئی امی ان کو سکھا سکتا ہے اور نہ کوئی امی قوم ان کو سیکھنے کے قابل ہے۔ یہ صرف اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت ایمانی کا کرشمہ ہے، حکمت کریمانی کا کرشمہ ہے کہ ایسی ناترشیدہ امی قوم میں اس رب عظیم نے انسانیت کا ایسا محسن اعظم پیدا کیا جس کی تعلیم و ہدایت اس درجہ انقلاب انگیز ہے، اور پھر ایسے عالمگیر اور ابدی اصولوں کی حامل ہے جن پر تمام نوع انسان مل کر ایک امت بن سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی دوسرا انسان وہ خواہ کتنی کوششیں کر لیتا یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ عرب جیسی پسماندہ امی قوم تو درکنار، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی قوم کو کوئی ذہین سے ذہین آدمی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک قوم کو اس طرح مکمل طور پر اس کی کایا پلٹ دے اور پھر ایسے جامع اصول ان کو دے دے جن پر ساری نوع انسانیت ایک امت بن کر ایک دین یعنی اسلام اور ایک تہذیب کا عالمگیر اور ہمگیر نظام ابد تک چلانے کے قابل ہو جائے۔ ورنہ تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں بڑے انسان گزرے ہیں جن کی بدولت نوع انسانی زیادہ مہذب، زیادہ طاقتور، زیادہ باشعور اور زیادہ ترقی یافتہ بنی۔ ان میں افلاطون، ارسطو، سقراط، کارل مارکس، امام غزالی اور بہت سے دوسرے فلسفی، نیوٹن، ڈارون، ابن الہیثم، محمد بن موسیٰ الخوارزمی اور بہت سے دیگر سائنسدان، گونٹے، شیکسپیئر، جان ملٹن، جلال الدین رومی، جان کیٹس اور علامہ محمد اقبال اور بہت سے دوسرے شاعر، سٹیفن کنگ، ایمرسن، ٹونی مورس، برنارڈ شاہ، شیخ شادی سادی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ادیب متعدد نیک اور نام نہاد حکمران اور فاتح، مقنن، مصلح اور دوسرے بہت طرح کے عظیم المرتبت شخصیات شامل ہیں۔ ان سب نے اپنے اپنے بساط کے مطابق نوع انسانی کی خدمت کی۔ فلسفی نے اپنے عقل رسا سے موت و حیات کی گتھیاں سلجھا کر ذہن انسانی کی کسی حد تک پیاس بجھائی اور اسے جلا بخشنے کی کوشش کی۔
سائنسدان نے فطری قوتوں کو تسخیر کر کے اور نت نئے ایجادات سے دھرتی کی جولی بھرنے کی کوشش کی۔ شاعر نے اپنے حسن تخیل اور ذوق نظر کی جولانیاں دکھا کر دنیا کو کیف و سرور بخشنے کے لیے سرگرداں رہا۔ ادیب اور فنکار نے معاشرے کی خرابی اور بربادیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی۔ حکمران اور فاتحین نے نئی سرحدیں کھولیں اور قوموں کو نئے میدانوں سے روشناس کرنے کی تبدو کی۔ مقنن اور مصلحین نے زندگی کے نظم و ضبط اور اخلاق و اقدار کی اصلاح کی راہیں دکھلائیں، لیکن اجتماعی طور پر انسان کی ہم جہت خوشحالی، حقیقی منزل، اصل ترقی، برتری، بے فکری، حکمرانی اور حقیقی ہدایت اللہ جل شانہ کے برگزیدہ بندوں، انبیاء اور رسول کے ذریعہ ہی سے ممکن ہوئی، جو نوع انسانی کے اصل اور حقیقی محسن ہیں، جن کے احسانات اولاد آدم علیہ السلام پر ان سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ حضرات ان سب سے منفرد اور عظیم ہیں۔ اگر تمام انسانی مسائل نے تصویر حیات کی نوک پہ درست کی ہے اور اس کو آپ رنگ دے کر جاذب نظر بنایا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ان برگزیدہ بندوں کی جماعت ہے۔ اگر اس مقدس جماعت کے پاک بندے مبعوث نہ ہوتے تو نوع انسانی کو شاید چلنا تو آتا، مگر اس کے قدم صحیح جہت اور منزل حقیقی سے بھی آشنا نہ ہوتے۔ اس کی آنکھیں دیکھ تو سکتی مگر سطحی اور اوپر کی ظاہری چیز کو، اس کے کان سن تو لیتے مگر بھدے اور عارضی سروں کو۔ کائنات کے حقیقی آہنگ کے لطف اندوز ہونے اور حسن عام کے جلووں سے فیضیاب ہونے کا سلیقہ اس معصوم اور برگزیدہ جماعت ہی نے سکھایا۔ قرآن عظیم الشان نے جن کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل۔ اور تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک ایسا رسول بھیجا جس نے پیغام دیا کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کرو اور سرکشی سے بچو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر۔ اور کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہیں گزرا۔ جیسے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ البتہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا، پر اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم ثمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اور اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے ساری جہان میں کسی نے نہیں کی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے جواب تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے ستاروں کی طرف۔ سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سب پر اللہ جل شانہ کا سلام ہو کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم الشان میں سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح اور سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف صورتوں کے نام ہیں۔ قرآن عظیم الشان کی مختلف صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی بستی کے لیے بھیجا، اور بالعموم ایک ہی پیغام لے کر تشریف لائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہر نبی نے اپنی اپنی بستی یا اپنی اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنی رسالت کی دعوت دی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ
مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے توریت آئی، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد. قرآن مجید فرقان حمید بیرو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تمام انبیاء علیہ السلام نے توریت اور ساری آسمانی کتابوں نے بھی دی. انسانیت کے محسن اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بین الانسانی مشن کی داستان پاک ہے. وہ قرآن عظیم الشان کی ابدی اصولوں کی تفسیر ہے. آپ اس مقدس پیغام کی تفسیر و تکمیل ہے جس کی مشعل حضرت آدم علیہ السلام اور جملہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور نبوت میں روشن کرتے رہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں طرح طرح کے فلسفی، سائنسدان، شاعر، ادیب، طبیب، علماء، مصلحین، شیرین مقال، واعظ، آتش بیان، خطیب، بادشاہ، جنگجو، فاتحین، انقلابی طاقتور، پہلوان، حکمران اور دیگر قدار عظیم المرتبت لوگوں نے نقش حیات میں اپنا اپنا رنگ بھرا. لیکن جب ہم ان کی تعلیمات، ان کے کارناموں اور ان کے پیدا کردہ مجموعی نتائج و اثرات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جہاں کہیں خیر و فلاح دکھائی دیتی ہے وہاں طرح طرح کے مفاسد بھی رونما نظر آتے ہیں. مختصر کرتا ہوں، پہنچ جاؤں آخری آیت تک پہنچ جاؤں تو بس ختم کرتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی عنصر تاریخ میں ایسا دکھائی نہیں دیتا جو پوری انسانیت کو اندر سے بدل چکا ہو. انسانیت کے محسن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ اور پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کی دعوت و تبلیغ نے پورے کے پورے اجتماعی انسان کو اندر سے بدلا. اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. ہم دین کے اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ جل شانہ نے رنگ دیا ہے. اور دوسرا کون ہے جس کی رنگ دینے کی حالت اللہ سے خوب تر ہو. اور اسی لیے ہم اس کی غلامی اختیار کیے ہوئے اللہ جل شانہ کا ایک ہی رنگ مسجد سے لے کر بازار تک، مدرسہ دارالعلوم سے لے کر تھانہ اور عدالت تک، اور گھروں سے لے کر میدان جنگ تک چھایا گیا ہے. درمیان میں چھوڑ کر آخری صفحے پر جاتا ہوں، آخری صفحہ پڑھ کر ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہیں. محسن اعظم کیسے؟ اصل نیکی اور اصل اچھائی تو یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے ہو. یہی تعلیم پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ارشاد پاک ہے کہ بدترین دشمن بھی ہو تو اس کے معاملے میں بھی حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. قرآن عظیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کا دامن چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے. عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے. اور پھر ایک اور بات ان کے دشمنوں کے بارے میں جنہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی، حتیٰ کہ گھر بار سے محروم کر کے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، اس کے بارے میں رب کریم نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اس قوم کی دشمنی جس نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے والے بن جاؤ. اور آگے جاتا ہوں، جس شخص کی اللہ تعالیٰ نے نیت صاف کر رکھی ہو، اس کے اعمال محسن انسانیت کے تعلیمات کریمانہ کے زیر اثر ہوں تو یقین کیجئے پھر اس شخص کا مقابلہ کرنا آسان نہیں. جب انسان حضور علیہ السلام کے تعلیمات اپنا کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور وہ خود درست ہو جائے تو ساری دنیا درست ہو سکتی ہے. محسن انسانیت نے انسان کی اصلاح کے لیے خود ہر طرح کی صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کی، لیکن معاشرے کو ایک بہترین انسان دیا، اس کی بدرجہ عدم تربیت کی اور پھر احکام الہی کا اسے مکمل تابع بنایا. اور بالآخر وہ وقت آیا کہ قدرت قوت کے ظاہری اسباب کے بغیر بھی انہیں ایسی قوت اور ہمت عطا فرمائی کہ وہ فتح و نصرت سے ہمکنار ہوئے. رب کائنات نے ساری نعمتیں ان کی قدموں میں ڈال دیں. روم فارس کے خزینے مدینہ منورہ میں تقسیم ہونے لگے اور دنیا بھر کی آسائشیں اہل ایمان کے قدموں میں جمع ہونے لگیں. یہ سارا کمال
دو چیزوں کا تھا، ایک محسن انسانیت کا بتایا ہوا کامل ایمان، اور دوسرا اس ایمان کے مطابق انسان کو محسن عظیم کا بتایا ہوا کردار۔ یہی دونوں کافی نسخہ کیمیا ہے جو خلیل اللہ کو آتش نمرود میں بے دھڑک کود پڑنے کا جذبہ دیتا ہے، جو کلیم اللہ کو بخت سخار میں اترنے کے لیے تیار کرتا ہے، جس کے مظاہرے بدر حنین اور صبر حسین میں ملتے ہیں۔ یہ جب قلب بلال میں جاگزین ہوتا ہے تو تپتی ریت، گرمی، آتش اور کوڑوں کی بوچھاڑ سے بھی کلمہ توحید کی صدا بلند ہوتی نظر آتی ہے۔ یہی وہ عشق تھا جس کے زیر اثر غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر نے اپنا سارا مال و متاع خدمت نبی میں نظر کر دیا، اور بقول شاعر پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اللہ جل شانہ ہمیں انسانیت کے محسن اعظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کریمانہ پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔